أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیں تاکہ اس محفل پر اللہ کی رحمت برس پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیر طریقت، راہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا پیر شیخ الرحمن درخاستی نور اللہ مرکزہ کی علمی یادگار جامعہ شیخ درخاستی کا یہ سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون پروگرام ہے۔ اس جلسے کی سرپرستی نوجوان صالح قیادت حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخاستی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ان کو صحت، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، 15 سے 20 منٹ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی اور اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ توجہ ہوگی نا انشاءاللہ۔ یہ جلسہ اور پروگرام ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر۔ سیرت کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کا پانی۔ سمندر کے پانی کو ناپا نہیں جا سکتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان کو بھی احاطہ میں نہیں لایا جا سکتا۔ بات توجہ سے سنیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال آسمان کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی آدمی جنگل میں ہو یا صحرا میں ہو یا میدان میں ہو یا دریا میں ہو یا سمندر میں ہو، زمین پر ہو، جہاں بھی ہو، سر اٹھا کر دیکھے گا تو کیا نظر آئے گا؟ سر اٹھا کر دیکھے گا تو کیا نظر آئے گا؟ آسمان۔ فرمائے امام الانبیاء کی سیرت کی مثال بھی ایسی ہے۔ آپ بچپن میں ہیں، آپ جوانی میں ہیں، آپ لڑکپن میں ہیں، آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کاشتکار ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی گزاروں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، تو جس شعبے سے بھی آپ وابستہ ہوں گے، آپ نگاہ اٹھائیں گے، آپ کو آقا کی سیرت نظر آئے گی۔ آقا کی کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر شعبے کے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی سیرت ہر شعبے کے لیے نمونہ ہے۔ کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں ہے کہ جس کی تعلیمات ہر شعبے کے لیے نمونہ ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے، غور کریں گے، امیر کی زندگی غریب کے لیے نمونہ نہیں ہے، غریب کی زندگی امیر کے لیے نمونہ نہیں ہے،
کاشتکار کی زندگی تاجر کے لیے نمونہ نہیں ہے، تاجر کی زندگی کاشتکار کے لیے نمونہ نہیں ہے، ڈاکٹر کی زندگی انجینئر کے لیے نمونہ نہیں ہے، انجینئر کی زندگی ڈاکٹر کے لیے نمونہ نہیں ہے، سیاستدان کی زندگی سائنسدان کے لیے نمونہ نہیں ہے، سائنسدان کی زندگی سیاستدان کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی زندگی، جس کی تعلیمات، جس کی سیرت ہر ایک کے لیے نمونہ ہو۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی سیرت اور تعلیمات ہر شعبے کے لیے نمونہ ہے، ہر شعبے کے لیے نمونہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، اقتدار کافروں کے پاس ہے، حکومت کافروں کی ہے، بادشاہت کافروں کی ہے، سلطنت کافروں کے پاس ہے، تو آپ وہاں کیسے زندگی گزاریں، کس انداز سے اسلام پر زندگی گزاریں؟ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت میرے پاس ہے، رہتا میں کافروں کے ملک میں ہوں، کیسے زندگی گزاروں اسلام کے مطابق، کیسے زندگی گزاروں قرآن کے مطابق، کیسے زندگی گزاروں ایمان کے تقاضوں کے مطابق؟ پر میں ہاں اگر کافروں کے ملک میں رہتے ہو، زندگی گزارنی ہے اسلام کے مطابق تو مکین مکہ کی زندگی دیکھ لو۔ ہاں اگر تم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہو، حکومت اور اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے، حکومت اور اقتدار اور بادشاہت مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اب اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو فرمایا تاجدار مدینہ کی زندگی دیکھ لو۔ ہاں دنیا میں ایسا وقت بھی آتا ہے کافروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لڑائی کیسے کرنی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ بدر کے غازی کو دیکھ لو۔ ہاں دنیا میں ایسا وقت بھی آتا ہے صلح کرنا پڑتی ہے، اور میں صلح حدیبیہ میں صلح کرنے والی شخصیت کو دیکھ لو۔ ہاں دنیا میں ایسا وقت بھی آتا ہے بندے کو ازدواجی زندگی میں قدم رکھنا پڑتا ہے، شادی کرنا پڑتی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، بیوی عمر میں بڑی ہوگی، بیوی عمر میں چھوٹی ہوگی۔ عمر میں بڑی ہے تو خدیجہ کے خاوند کو دیکھ لو، اگر عمر میں چھوٹی ہے تو عائشہ کے خاوند کو دیکھ لو، عمر میں چھوٹی ہے تو عائشہ کے خاوند کو دیکھ لو۔ ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ میں وقت نہیں کہ اس بات کو کھول سکوں، لیکن اشارے میں آپ کو دیتا جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اعلیٰ ہے، بے مثال ہے، عرفہ ہے۔ آپ جیسی شخصیت کائنات میں، آپ جیسی ہستی نہیں آئی۔ اس لیے آج میں مختصراً اس عنوان پر جانا چاہتا ہوں، اور ایک نیا عنوان ہے سیرت کا، وہ عنوان ہے انتخاب لاجواب۔ اللہ نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج الانبیاء، افضل الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا، کیونکہ آپ کائنات میں اعلیٰ بھی تھے، کائنات میں عرفہ بھی تھے۔ اب اللہ نے آپ کو بھیجنے کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب کیا، اور ہر ہر چیز اپنی آپ میں بے مثال بھی ہے، لاجواب بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ کیونکہ جب چیز قیمتی ہوتی ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کے لیے چیزیں بھی اعلیٰ لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ماں باپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو جہیز کے لیے چیزیں کیا خریدتے ہیں؟ اعلیٰ زیورات، اعلیٰ فرنیچر، کپڑے اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی سے پیار ہے، محبت ہے۔ اللہ کو بھی اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھیجنا تھا، ایک ایک چیز منتخب فرمائی جو اپنے آپ میں لاجواب بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور اعلیٰ اور عرفہ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ اگلی بات توجہ سے سمجھنا، چیز بے قیمت ہو تو آدمی ویسے بھی دے دیتا ہے، ایسے کرتے ہو نا یار یہ چیز چاول میں کیا نہیں دوں گا۔ چیز اعلیٰ ہو، قیمتی ہو تو آدمی یہ سوچتا ہے میں ایسے نہیں دوں گا، کوئی آ کے مجھ سے مانگے، کوئی آ کے مجھ سے مانگے، کوئی طلب پیدا کرے، اظہار پیدا کرے، شوق دکھائے، کوئی آ کے مجھ سے مانگے، کیونکہ چیز قیمتی ہے۔ میں اس وقت تک نہیں
کوئی جب تک مانگے گا نہیں، قیمتی چیز بن مانگے مل جائے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی اور تنہا اور اکیلے، آپ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا بن مانگے نہیں دوں گا۔ کوئی آ کے مانگے، یا اللہ کون مانگے؟ فرمایا انبیاء کے بھی سردار جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ آ کے مانگے، فرمایا یوں بھی مانگنے نہیں دوں گا، پہلے امتحانات کے کندن میں امتحانات میں ڈالوں گا، امتحان دے دے کے جب وہ خلیل اللہ بنے گا تب مانگنے کی اجازت عطا کی۔ ایسے مانگنے بھی نہیں دوں گا، امتحانات لوں گا، کبھی باپ کے سامنے، کبھی قوم کے سامنے، کبھی بادشاہ کے سامنے، اور کبھی بچے کو وادی بیابان کے اندر چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے امتحانات لے 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 کر کندن بنا دیا، اور جب وہ ابراہیم سے کیا بنے؟ خلیل اللہ۔ کیا بنے؟ خلیل اللہ۔ تب جا کے دعا مانگنے کی اجازت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا یوں اجازت نہیں دوں گا، پہلے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی، بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، مکمل ہو گئی۔ تب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنا چکا ہوں، نماز پڑھنے والا بھیج دے، یا اللہ مسجد بنا چکا ہوں، نماز سکھانے والا بھیج دے، یا اللہ مدرسہ بنا چکا ہوں، دین سکھانے والا بھیج دے۔ خلاصہ یہ ہے، یا اللہ اتنے امتحانات دینے کے بعد میں آپ سے مال و منال نہیں مانگتا، بلکہ آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ کیا مانتا ہوں؟ آمنہ کا۔ تو اللہ نے آپ کو بھیجنا تھا تو مانگنے کے لیے بھی کس کو منتخب فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ آپ بھی اعلیٰ، تو مانگنے کے لیے بھی اعلیٰ ہستی کا انتخاب فرمایا۔ اور اگلی بات توجہ سے سنیں، اللہ نے اس ساری کائنات کو سجایا کس کے لیے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنایا۔ یہ حکیم الامت حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خطبات میں لکھا ہے، ساری کائنات کو کس کے لیے؟ آپ علیہ السلام کے صدقے وجود بخشا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، تو آپ کی آمد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی آگے آپ کی آمد کا اعلان کرے، مانگنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، آپ کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آپ جلسہ کرتے ہیں، ایک نقیب محفل ہوتا ہے، اور جو خصوصی مہمان ہوتا ہے اس کا وہ اعلان کرنے کے لیے آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ فلاں خصوصی مہمان ہے، وہ آ کے بیان کرے گا۔ جب وہ بیان کر کے چلا جائے گا تو جلسہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ دنیا میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی آمد کا اعلان کیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، کیونکہ آپ کی آمد کا اعلان کرنا تھا۔ اور اگلی بات توجہ سے سنیں، جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو نقیب محفل آخر میں آ کے کہتا ہے مہمان خصوصی آ چکا ہے، اب وہ بیان کر کے چلا گیا، اپنا واعظ کر کے چلا گیا، دینی باتیں بتا کے چلا گیا، اب جلسہ ختم ہو گیا۔ فرمایا بالکل ایسے ہی آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کے مہمان خصوصی، اس دنیا کے دلہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کا دین مکمل ہو گیا، ان کی تعلیمات مکمل ہو گئی۔ جنہوں نے عمل کیا وہ جنت میں جائیں گے، جو ناکام ہوئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، تو دنیا کے ختم ہونے کا اعلان کرنے کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اللہ نے آپ کو بھیجنا تھا، تو
اللہ نے بھیجنے کے لیے، مانگنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ پھر آپ کو جس جگہ بھیجنا تھا اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا، وہ جگہ بھی اعلیٰ۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ المکرمہ، وقت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آپ کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، عربی زبان۔ اللہ نے اس کا انتخاب کیا، وہ بھی اعلیٰ۔ پھر آپ کے لیے قبیلے کا انتخاب کیا، قبیلہ قریش، اور بھی بہت سے قبیلے تھے۔ قریش کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ ایک قبیلے کا نام ثقیف تھا، ثقیف کا معنی کانٹوں والے۔ ایک قبیلے کا نام نظیف تھا، نظیف کا معنی چاقو والے۔ اور ایک قبیلہ تھا قریش، قریش کا معنی ہوتا ہے مستحکم اور مضبوط۔ تو قریش کا انتخاب کیا کیونکہ یہ مستحکم تھے، مضبوط تھے، جو بات سن لیتے تھے اس پر عمل کر لیتے تھے، اس لیے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا۔ پھر خاندان کا مسئلہ آیا، خاندان میں جس دادے کا انتخاب کیا، دادے کا نام عبد المطلب ہے۔ کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کے متولی تھے، بیت اللہ کے متولی تھے۔ بیت اللہ کے متولی کی شان یہ ہے، بیت اللہ کے متولی کی عظمت یہ ہے، جو اللہ کے گھر کو سنبھالتا ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے گھر کا خیال کرتا ہے، اللہ کے گھر کا نظام چلاتا ہے۔ اللہ کو وہ بہت پسند ہوتا ہے، اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے منتخب کیا جناب عبد المطلب کا۔ پھر جناب عبد المطلب کے بہت سے بیٹے تھے، ان میں ایک کا نام عبد الشمس بھی تھا، اس کا معنی ہوتا ہے سورج کا بندہ۔ اس کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا۔ ایک بیٹے کا نام عبد العزہ تھا، عزہ کا بندہ، اللہ نے اس کا انتخاب بھی نہیں کیا۔ ایک کا نام نوفل تھا، نوفل کا معنی ہوتا ہے پتھریلی جگہ، اللہ نے اس کا بھی انتخاب نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کے والد کے لیے انتخاب کیا عبد المطلب کے بیٹوں میں سے عبداللہ کا۔ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، او انسانوں اللہ کے بندے بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے والد کے لیے عبداللہ کا انتخاب فرمایا۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ پھر والدہ کا مسئلہ تھا، ایک ایک چیز اللہ نے اعلیٰ منتخب فرمائی۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ قبیلے کا نام کیا ہے؟ سیرت کا جلسہ ہے، اللہ کے نبی کی سیرت اتنی تو یاد ہو کہ آپ کی والدہ محترمہ کے قبیلے کا نام یاد ہو۔ کتنا افسوس کی بات ہے، ہم اتنی سیرت بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتے۔ اما آمنہ کے قبیلے کا نام ہے زہرہ، اس کا معنی ہے تر و تازگی والا۔ کیا معنی ہے؟ بہت سے قبیلے تھے، ثقیف تھا، نظیف تھا، عجیب عجیب معنی تھے۔ اللہ نے قبیلہ بنی زہرہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضور کی تعلیمات سے معاشرے میں تر و تازگی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ تر و تازگی۔ اس لیے قبیلے کا انتخاب کیا۔ قبیلے کا معنی کیا بنتا ہے؟ تر و تازگی والا۔ اماں کا انتخاب کیا، نام آمنہ ہے، آمنہ کا معنی امن والی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو والدہ کا انتخاب کیا، والدہ بھی اعلیٰ، باپ کا انتخاب کیا، باپ بھی اعلیٰ، دادا کا انتخاب کیا، دادا بھی اعلیٰ، جگہ کا انتخاب کیا، جگہ بھی اعلیٰ، زبان کا انتخاب کیا، زبان بھی اعلیٰ۔ ایک ایک اعلیٰ چیز منتخب فرمائی۔ پھر آگے توجہ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی میں قدم رکھا۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام دیکھیں، ایک ایک نام کے معنی کو دیکھیں گے۔ معنی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے خدیجہ، خدیجہ کا معنی ہوتا ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ دوسری بیوی کا نام ہے سودا، سودا کا معنی ہے خدمت کرنے
کرنے والی. تیسری بیوی کا نام ہے عائشہ. عائشہ کا معنی ہے سکون دینے والی. چوتھی بیوی کا نام ہے زینب. زینب کا معنی ہے استغفار کرنے والی. پانچویں بیوی کا نام ہے صفیہ. صفیہ کا معنی ہے منتخب کی گئی. چھٹی بیوی کا نام ہے میمونہ. میمونہ کا معنی ہے بخت والی. ساتویں بیوی کا نام ہے ام سلمہ. ام سلمہ کا معنی ہے سلامتی والی. آٹھویں بیوی کا نام ہے ام حبیبہ. ام حبیبہ کا معنی ہے پیار والی, محبت والی. ایک ایک بیوی کے معنی میں آپ کو معنی بھی اعلیٰ نظر آئے گا, نام بھی اعلیٰ نظر آئے گا, ذات بھی اعلیٰ نظر آئے گی. انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اتنی اعلیٰ ہے, اتنی عرفہ ہے, اتنی بلند ہے کہ اللہ نے اپنی قرآن, اپنی کتاب قرآن مقدس میں, قرآن منور میں, روشن کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, کائنات میں تمہاری شان اتنی اونچی ہے کہ پوری دنیا میں تم جیسی کوئی عورت بھی نہیں, کوئی خاتون بھی نہیں. تمہاری شان بڑی اعلیٰ بنائی ہے, اونچی بنائی ہے. یا اللہ شان کتنی اونچی ہے. فرمایا دیکھو تو صحیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا, گواہی پاک دامنی کی مخلوق نے دی. حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی, پاک دامنی کی گواہی مخلوق نے دی. جب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی مخلوق نے نہیں بلکہ خالق نے دی. آپ کے لیے ایک ایک چیز اللہ نے اعلیٰ منتخب فرمایا. پھر یاروں کا مسئلہ تھا. اس کا مسئلہ تھا اللہ نے یار بھی اعلیٰ منتخب فرمائے. ایک دوست کا نام ہے ابو بکر. ابو بکر بھی اعلیٰ. دوسرے دوست کا نام کیا ہے عمر. عمر بھی اعلیٰ. تیسرے دوست کا نام کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی کیا ہے اعلیٰ. تیسرے دوست کا نام کیا ہے علی المرتضیٰ. سیدنا علی المرتضیٰ بھی اعلیٰ. ایک ایک صحابی کیا ہے اعلیٰ ہے, کیونکہ آپ اعلیٰ. تو اللہ نے آپ کے لیے جو چیزیں منتخب فرمائیں وہ لاجواب فرمائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جس دین کا انتخاب کیا وہ دین بھی, دنیا میں جتنے بھی دین آئے وہ قوموں کے نام پہ تھے, مذہب کے نام پہ تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب. یہودی کس کے نام سے, حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے بنی اسرائیل میں, یہودا اس کے نام سے منسوب ہے. تو کوئی آپ کو دنیا میں جو بھی مذاہب ملیں گے قوم, قبیلہ یا کسی شخصیت سے منسوب ہوں گے, لیکن اللہ نے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دین منتخب فرمایا, اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کون سا دین منتخب فرمایا جس کا نام کیا ہے اسلام. اسلام کا تعلق کسی شخصیت سے, اسلام کا تعلق کسی قوم سے, اسلام کا تعلق کسی علاقے سے, اسلام کا تعلق کسی برادری سے نہیں ہے. اسلام کا تعلق صرف اس چیز سے ہے جو کلمہ پڑھ لے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا, وہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہو, جس برادری سے تعلق رکھتا ہو, وہ اعلیٰ ہے, وہ عرفہ ہے. اس کے مقابلے میں جام آ جائے, خام آ جائے, چودھری آ جائے, اگر اس کے پاس کلمے کی نعمت نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں خاندان کے اعتبار سے بالکل گھٹیا ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دولت ہے, وہ اس بٹیرے سے افضل ہے. اس لیے کہ اسلام میں قومیت کا اعتبار نہیں, اسلام کے اندر کلمے کا اور محمد الرسول اللہ کی غلامی کا